बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। लेकिन जनाब इसके साथ साथ मैं वजारत कानून जो है उसमें लेजिस्लेटिव एडवाइज़र भी रहा हूं। और मैंने जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है यानी कि उसके जो दोनों हाउसेस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम किया। आज जनाब हमारे मुल्क में एक बहुत अजीबो गरीब किस्म की फ़ज़ा पैदा कर दी गई है, और ख़ास तौर पर वो ऐसे पॉलिटिशियंस और ऐसे कानून के माहिरीन की तरफ से पैदा कर दी गई है जिनको ये जो कानून साजी का प्रोसीजर है यानी कि जिसे हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं उसका प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। तो जनाब ये मेरे पास बिल्स मौजूद हैं। ये जनाब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। ये जनाब पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट है जो कि गज़ट में पब्लिश हुए हुए। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जनाब इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है इसके मतलब ये कहा जाता है कि ये 17 तारीख को इसमें असेंट डीम की गई है। और ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है इसके हवाले से ये कहा गया है जी कि 11 अगस्त 2023 को इट वाज डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जब ये दोनों बिल्स जो हैं पार्लियामेंट ने पास नहीं किए, ये सिर्फ नेशनल असम्बली और सेनेट ने पास किए यानी कि जॉइंट सिटिंग में पास नहीं हुए, तो फिर क्या इस सूरत में इन पर जो आर्टिकल 75 उसका जो क्लास 1 और उसका जो पैराग्राफ ए है क्या उसको एज ए डीमिंग प्रोविजन तस्वर किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जनाब बड़ा जवाब सिंपल सा है, नो। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे? जनाब जो आर्टिकल 75 की क्लास 1 और उसका जो पैराग्राफ ए है वो ये कहता है कि विद इन 10 डेज़ जो भी प्रेसिडेंट के सामने कोई बिल पेश किया जाता है वो असेंट करेगा। तो फ़र्ज़ कर लें सेकंड ऑप्शन क्या है प्रेसिडेंट के पास, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि वो अगर उस पे साइन नहीं करता, उसकी मंजूरी नहीं देता, तो फिर उसको वो पार्लियामेंट को वापस करता है। अब सवाल यहाँ पे जहाँ से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि ये वापस करने का क्या तरीका है। जनाब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि प्रेसिडेंट का स्टाफ जो है, प्रेसिडेंट अपने स्टाफ को बताता है कि आप ये नोट लिखें कि मुझे इस पर एतराज़ात हैं। वो उसके सामने प्रेसिडेंट के सामने नोट लिखकर पेश करते हैं और प्रेसिडेंट उन पर अपने साइन करता है बनफ़्स नफीस, और फिर उसको वापस कर दिया जाता है। और उसके बाद ऐसा बिल जिसे क्लास 71 की क्लास 1 के पैराग्राफ बी के तहत वापस किया जाता है, उसे फिर पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग है वो कंसिडर करके पास करती है। और अगर वो उसे पास कर दे तरमीम के साथ या बगैर तरमीम के, तो फिर उसे जो पैराग्राफ यानी कि क्लास 2 है उसके तहत प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है। तो इस सूरत में अगर प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज़ उस पर साइन ना भी करे तो फिर आइन में लिखा हुआ है कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड। अब बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे जनाब, मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ कि यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी नोट लिखा हुआ है ये जनाब सेनेट सेक्रेटेरिएट से एक पास हुआ है, बल्कि दोनों ही सेनेट सेक्रेटेरिएट से पास हुए हैं। तो इनमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम द 17 अगस्त 2023। तो जनाब इससे बड़ा वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ने इस पर साइन नहीं किए। तो इस तरह जनाब प्रेसिडेंट के ट्वीट से जो सूरत हाल पैदा हुई है कि प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं और वो मुकर गया है, या प्रेसिडेंट के किसी स्टाफ मेंबर ने साइन कर दिए हैं यानी कि प्रेसिडेंट के साइन जो है उनको फोर्ज किया गया है, कतई तौर पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। जनाब इसमें हुआ ये है कि इसमें जो आर्टिकल 75 है उसकी जो क्लास 2 है उसको इन्वोक करके तो इसको डीम्ड असेंट ट्रीट कर लिया गया है, जबकि जनाब ये ऐसी सूरत हाल
نہیں ہے۔ یہ ڈیمڈ اسینٹ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی بل جو ہے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں پاس کیا جاتا ہے۔ اگر جناب کوئی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں الگ الگ پاس کیا جائے تو اس صورت میں اس پر یہ جو آرٹیکل 75 کی جو کلاس 2 ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی، بلکہ جو آرٹیکل 71 کی کلاس 1 ہے اور اس کا جو پیراگراف اے ہے وہ اپلائی ہوگا، اور اس کے لیے یہ قطعی طور پر نہیں لکھا جا سکتا کہ اٹ ہیز بین ڈیمڈ ٹو بی اسینٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، یعنی کہ اس پر آٹومیٹیکلی پریزیڈنٹ کی جو اسینٹ یا منظوری نہیں ہو سکتی۔ تو جناب میرا نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، نہ میرا کسی کے ساتھ میرا پسند یا ناپسند کا تعلق ہے۔ میں تو جناب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 75 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چونکہ میں نے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خود سمریز جو ہیں ان پر کام کیا ہے، تو میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک یہ آرٹیکل 75(2) کے تحت یہ بل اسینٹ نہیں ہوا، تو اس لیے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئینی طور پر یعنی کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ویلڈ اسینٹ اس پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل 75 اس کی کلاس 1 اس کا جو پیراگراف اے ہے اس کے تحت جو اسینٹ دی جاتی ہے اس کے لیے ورڈ ڈیمڈ استعمال نہیں ہوتا۔ ورڈ ڈیمڈ جو ہے اسے ہم لیگل فکشن کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سائن کو کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ کام ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب میری جو کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیٹو پروسیس کے متعلق جو بھی تجربہ ہے اس کی روشنی میں میرے خیال میں یہ جو دونوں بلز ہیں یہ ویلڈلی اسینٹ نہیں ہوئے، یعنی کہ ان کے متعلق جو آئین کی آرٹیکل 75 کی جو کلاس 2 ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے لیے یہ ورڈ جو لکھا گیا ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کو بیسیکلی پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا۔ اگر وہ ان دونوں ایکٹس کے جو یہاں پہ پریمبل چھپے ہیں ان کو وہ پڑھ لیتے تو یقیناً ان کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً یہاں پہ جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سٹاف کو یہ کہا تھا کہ ان بلز کو واپس کر دیں، تو انہوں نے واپس نہیں کیا۔ تو ایون جناب اگر انہوں نے واپس نہیں کیا تو ایون ان کی جو ایسنٹ ہے اس کو ہم آرٹیکل 71 اس کی جو کلاس 1 اور اس کا پیراگراف اے جو ہے اس کے تحت تصور نہیں کر سکتے، اور جو آرٹیکل 75 اس کی جو کلاس 2 ہے اس میں تو صرف وہی بل جو ہے وہ اسینٹ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہوتے ہیں، اور پھر ان پہ اگر پریزیڈنٹ ودن 10 days اپنی اسینٹ دے یا نہ دے اس صورت میں وہ آٹومیٹیکلی آفٹر 10 days جو ہے وہ قانون کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں۔ تو جناب میری یہی جو آئینی میرا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں میرا یہی رائے ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی آپ خود بھی آئین کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ آئین کی یہ جو پروویژن ہے اس کا منشا کیا ہے۔ اب جناب اس میں دوسرا آسپیکٹ آ جاتا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ نے اگر اپنا آرڈر نہیں دیا یعنی کہ لکھ کر آبجیکشن نہیں کیا تو اس کی کیا حیثیت؟ تو جناب میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے ان کی تمام سمریاں نکلوا لیں، یعنی کہ آپ گزشتہ 5 سال کی ساری سمریز نکلوا لیں جو کہ پرائم منسٹر کے پاس گئی ہیں یا پھر پریزیڈنٹ کے پاس گئی ہیں،
تو آپ کو بہت ساری ایسی سمریز مل جائیں گی کہ جن کے اوپر ان کے جو آفیسر ہیں، یعنی کہ جو بھی ذمہ دار آفیسر ہے پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے اس سمری کو دیکھا اور اس کو اپروو کر دیا، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے جی کہ پریزیڈنٹ نے اس سمری کو دیکھا لیکن پریزیڈنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس قسم کی جب آبزرویشن کسی آفیسر کی طرف سے کنوے کی جاتی ہے تو صرف وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب پریزیڈنٹ کے ذاتی یا پرائم منسٹر کے ذاتی سائن اس پر موجود نہیں ہوتے۔ تو جناب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ زبانی طور پر بھی احکامات دے سکتے ہیں، یعنی کہ آرڈر دے سکتے ہیں، ڈائریکشنز دے سکتے ہیں، لیکن جناب اس کا بھی قانون میں ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس سیکریٹریٹ انسٹرکشن ہے، ان میں یہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آفیسر یا کوئی اتھارٹی زبانی حکم دے گی تو اس صورت میں اس کو جس آفیسر کو وہ حکم ملے گا وہ اس کو تحریری طور پر لکھے گا اور پھر وہ دوبارہ اس آفیسر یا اس پبلک آفیشل جو ہے اس کے پاس بھیجے گا کہ جناب آپ نے فلاں فلاں تاریخ کو مجھے یہ حکم دیا تھا اور اس کی اب آپ باقاعدہ طور پر تحریری طور پر منظوری دے دیں۔ تو جناب اس صورتحال میں یہ میرے خیال میں کوئی آؤٹ آف پریکٹس چیز نہیں ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نے اپنے سٹاف کو یہ کہا کہ جی آپ ان بلز کو واپس کر دیں، میں ان پر اپنی اسینٹ نہیں دینا چاہتا، تو وہ بالکل اسی طرح لکھ کر واپس کر سکتے تھے جی کہ پریزیڈنٹ ہیز restrained یا refused his assent on these bills، اور اس پر پریزیڈنٹ کے سائنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس طرح جب تو پرائم منسٹر اس قسم کے آرڈر ایشو کرتا ہے تو ان پر ان کے بھی ذاتی سائن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب دفتروں میں یہی لیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ نے خود یہ سب کچھ کہا ہے۔ تو اگر جناب یہ انلیگل پریکٹس ہے یا انکانسٹیٹیوشنل پریکٹس ہے تو پھر جناب اگر آپ منسٹریوں کے ساری سمریز نکلوا لیں تو آپ کو سینکڑوں کے حساب سے ایسی سمریز مل جائیں گی جن پر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ہو سکتا ہے کہ سائن نہ ہوں، تو اس صورت میں وہ پھر سارے کے سارے احکامات جو ہیں ان کو غیر قانونی اور انکانسٹیٹیوشنل تصور کیا جا سکتا ہے، جبکہ جناب پریکٹس ایسے نہیں ہے۔ جناب میری اس پیچیدہ مسئلے پر یہی رائے تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ بھی خود قانون کو پڑھ سکتے ہیں، آئین کو پڑھ سکتے ہیں، تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔